الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فداعيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وذبحهم إلى يوم الدين وما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق إن الله يأمر العدل والإحسان صلوات الله سب مل کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے کہ مجلس کا ماحول اور زیادہ روحانی ہو جائے عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری کے سلسلہ مجالس کی عشرے کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قصر عباس میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان احسان ولایت علی۔ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کل جو حضرات موجود تھے انہیں یاد ہے، جو آج تشریف لائے ہیں ان کے لیے ایک جملے میں بتا دوں، خندق کھد رہی تھی۔ ہاں میرے کل کے ساتھی تو میرے ساتھ ہو جاؤ نا، خندق کھد رہی ہے۔ پیغمبر نے سب سے کہا برابر برابر حصہ خندق کا کھودنا ہوگا۔ سرداران مکہ و مدینہ کی طبیعت پر بات ناگوار گزر گئی، کہنے لگے سلمان جیسے مفلس و نادار بھی ہاتھ میں بیلچے کدال اٹھائے ہیں، جیسے رئیسان مکہ و مدینہ بھی ہم نے کلمہ پڑھا اسلام لائے، کیا یہ کم تھا کہ اب ہمیں مزدوری بھی کرنی پڑے گی؟ فوراً آیت آ گئی، اے میرے حبیب یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں، ان سے کہیے اگر پلٹتے ہو تو جاؤ اپنے پچھلے دین میں پلٹ جاؤ، اللہ کو نہ تمہارے تھک کے نہیں سننا، اللہ کو نہ تمہارے سجدے کی ضرورت، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، احسان تو میرا ہے، تم اسلام تک کھڑے تھے، میں تمہیں علی کی ولایت تک لے آئے۔ تم اسلام تک کھڑے تھے، میں تمہیں علی کی، سارے بولیں گے تم آدھا کیا بڑی علی کی، میں تمہیں علی کی ولایت تک لے آیا۔ یہ میں نے آپ کو کیوں یاد دلایا کہ اللہ نہ لا الہ الا اللہ کو احسان کہتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کو احسان کہتا ہے، بلکہ علی ولی اللہ کو احسان کہتا ہے۔ اور کل بتا چکا ہوں، رحمت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، احسان صرف پاکیزہ نسب پہ ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں بجلی کی کڑک سے گھبرائے ہوئے ہیں ادھر والے یا کوئی اور بات ہے، بارش سے لرزے ہوئے ہیں یا کوئی اور بات ہے۔ میں تو جملہ کہ علی والے کو تو ویسے نہیں گھبرانا چاہیے، ممبر کوفہ سے جب علی خود کہہ چکے کہ بجلی کی کڑک میں مجھ علی کا لہجہ ہے، ہاں سلامت رہو، بارش کا قطرہ زمین کو چھوتا ہی نہیں جب تک میں علی اجازت نہ گھبرایا نہیں کرو، موسم سے نہیں گھبرانا۔ میں نے کل بھی کہا تھا میں آیت روایتیں پڑھنے کا آتی ہوں اشعار نہیں، لیکن میں آپ کے جذبہ ایمانی کو جو دیکھ رہا ہوں، کیسے انتظار کر رہے ہیں، باہر لوگ رکے ہوئے ہیں، وہاں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، بارش برس رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر گرتے ہوئے قطرے کے عوض
پاس حسین آپ کو اجر عطا فرمائے. شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم, ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا. بس تم آمادہ ہوئے جوانوں. میں نہ کسی تمہید میں وقت گزارنا چاہتا ہوں, نہ رکنا چاہتا ہوں, نہ میرے پاس وقت ہے. علی والوں کا وقت بڑا قیمتی ہے, عزاداروں کا ٹائم بہت قیمتی ہے. میں تو تیزی سے اپنی منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے نہ اللہ الہ کا احسان, نہ محمد رسول اللہ کا احسان. اگر کوئی احسان ہے تو بس علی ولی اللہ کا. تو قدم قدم پہ شکریہ ادا کرو, سجدے میں سر رکھ کے مالک تیرا شکریہ, تو نے احسان مند بنایا ہے, احسان فراموش. جیتے رہیے, سلامت رہیے, مولا ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھ کے. احسان مند بنایا, احسان فراموش نہیں بنایا. یہ ساری تمہید میں نے آج کی آیت کے لیے کی تھی. کل آیت کا صرف پہلا ٹکڑا پڑا تھا, آج مکمل آیت آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. وہ سورہ حجرات تھی, یہ سورہ مبارکہ نحل ہے. کون سا سورہ؟ نہیں آ رہی آواز. کون سا؟ نحل. 16واں سورہ ہے, 90ویں آیت, 90 آیت کا نشان ہے. یہ آیت کا نشان اس لیے بتا رہا ہوں میرے نوجوان دوست اور بھائی, جائیں چیک کریں, ویریفائی کریں علماء سے کہ حضرت زیدی نے قصر عباس میں کیا جملہ کہا ہے, ایسا ہے بھی یا نہیں. نکل آئے تو ایمان مضبوط کر لینا, نہ نکلے تو کل مجھے ممبر پہ نہ آنا دینا. کوئی ایک فیصلہ کرنا, ایسے میں بھی نہیں جانے دوں گا. اب فیصلہ کرو نا. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا دامن نہ چھوڑنا. جو کل تھے انہیں تو معافی نہیں ہے بولنے کی. عدل کا دامن نہ چھوڑنا, احسان کے دروازے سے نہ اٹھنا. آج آیت مکمل کر رہا ہوں. آہستہ سے ایک بات کہہ دوں, سننی آہستہ نہیں, کہوں نوجوانوں, کہوں پیچھے والے دوستوں, کھلے آسمان کیجئے, کہوں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ نے اس آیت میں, اور 3 سے روکا ہے. گن لینا, میں خطابت نہیں کر رہا, گن لینا. ان اللہ, اب آیت سنائیے کہ مومن رضاکار ہو, بیدار ہو, تیار ہو, ہوشیار ہو, میری طرف دیکھے. دائیں بائیں دیکھو گے تو قافلے سے بچھڑ جاؤ گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. کل بھی بتا چکا ہوں, میں بڑا ادنا سا طالب علم لغت عرب کا جو عربی جانتے ہیں ان سے پوچھئے گا, یہ مضارع کا صیغہ. اللہ حکم دیتا ہے, دیتا رہے گا. یعنی آج 2 محرم کو بھی دیتا ہے, کل 3 محرم کو, 4 محرم کو, اگلے سال, اس سے اگلے سال, قیامت تک. اللہ کا بس یہ حکم ہے, عدل کا دروازہ نہیں چھوڑنا, احسان کا دامن نہیں چھوڑنا. اب آیت سنو علی والوں, وَإِيتَاءُ ذِي الْقُرْبَى, اور دیکھو عدل و احسان کا دامن تو پکڑنا ہے, ذی القربہ کو بھی ان کا حق دیتے رہنا. نہیں آپ نے داد دی, مسکرائے, سنا, میں شکوہ نہیں کر رہا, لیکن غور نہیں فرمایا صاحبان والوں نے. اللہ کہہ رہا ہے عدل احسان ذی القربہ, عدل احسان ذی القربہ. میں نے کہا نہیں تھا 3 کا دروازہ دکھایا اور اب 3 سے روک رہا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, اللہ کہہ رہا ہے عدل احسان اور ذی القربہ کو نہ چھوڑنا, اور خبردار نہ فحش کے پاس جانا, نہ منکر کے پاس جانا, نہ بغی کے پاس. آیت پڑھ رہا ہوں, جب پڑھ میں رہا ہوں اور گھبرا برآمدے والے رہے. بھائی آیت ہے, 3 کا دروازہ دکھایا ہے, 3 سے روکا ہے, عدل احسان. اور اللہ یہ سب کر کیوں رہا ہے میرے مالک, میرا بیدار عزادار ماتمدار میں پوچھ رہا ہے, کیوں بتا رہا ہے کہ 3 کا دروازہ نہ چھوڑنا, 3 کے در پہ نہ جانا. کہ یعظکم لعلکم یتذکرون, اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. اب یہ علیحدہ ایک تقریر کا موضوع, اشر کا موضوع نہیں, کتاب کا موضوع ہے کہ قرآن میں کون سی آیتیں کس مزاج پہ آئی ہیں. کہیں رحمت کی آیتیں ہیں, کہیں عذاب کی آیتیں ہیں, کہیں اللہ ڈانٹتا ہے, کہیں ڈپٹتا ہے, کہیں ڈراتا ہے, کہیں پیار کرتا ہے, کہیں محبت کا اظہار. ان آیتوں کی بات نہیں کر رہا جن میں بات نبی سے ہو رہی ہے. رسول سے بات کرتا ہے لہجہ ہی بدل جاتا ہے. طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر. نبی پہ آنے والی آیتوں کی بات نہیں کر رہا, نبی سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے طٰہٰ, اے طیب و طاہر, یاسین, اے سید و سردار. اب رضا مجھے نہیں پتا کہ کون شان رسالت پہ بھی نہیں بولتا, اے سید و سردار. ہوتے ہیں نا آپ کی قوم میں سردار, یہ ملک قوم کا سردار ہے, یہ چودھریوں کا سردار ہے. اللہ کہہ رہا ہے یاسین
میرے پاس کم از کم شان رسالت کا اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ اے سید و سردار، اے طیب و طاہر، مزمل مدثر، نبی سے بات کرتا ہے لہجہ بدل جاتا ہے۔ ہاں ایک موقع ہے جہاں جس نبی سے لقب کے بعد بغیر بات نہیں کرتا تھا، یاسین مزمل مدثر، ایک موقع آیا اللہ جانے لہجہ وحی میں تلخی بھر گئی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آج جو نازل کیا ہے اگر یہ نہ پہنچایا، مولا سلامت رکھے، مولا ان اٹھتے ہاتھوں کو جلد سے جلد کربلا میں روضہ مولا حسین سے مسکونے کی توفیق دے۔ ترجمہ کرنا میں بھی کرتا ہوں اور لوگ بھی کرتے ہیں ترجمہ، کہ اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ ٹھیک ہے مگر پورا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کب کہا ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کوئی کار رسالت۔ اللہ کہہ رہا فما بلغت رسالتہ، نماز پہنچا چکے، روزہ بتا چکے، حج سکھا چکے، زکات بتا چکے، عمل صالح سکھا چکے، گناہوں سے بچنے کا حکم دے چکے۔ اللہ کہہ رہا فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ پہنچایا تو اس کی رسالت نہ پہنچائی۔ تم نے غور نہیں کیا صحیح بات کے نوجوانوں، اللہ سارے دین کو کہہ رہا ہے اگر ولایت علی نہ پہنچائی، یہ آپ کی رسالت ہے، میری رسالت۔ چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گیا ہے۔ علی کی ولایت کا کمال یہی ہے کہ کھلتا ہوا چہرہ اور کھل جاتا ہے، جلتا ہوا اور جل جاتا ہے۔ میرے سامنے تو علی والوں کے کھلتے ہوئے چہرے، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک کے لیے اسد علی زیدی کا یہ فقرہ یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، کسی منزل پہ کام آئے گا۔ جس کی ولایت کے بغیر اللہ دین کو اپنا دین نہیں مانتا، میری عبادت کو عبادت مانے گا، میرے عقیدے کو عقیدہ مانے گا، میرے عمل کو عمل مانے گا۔ یہی عرض کر رہا ہوں، ان اللہ یعظکم لعلکم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، اس لیے ڈرا رہا ہوں تم۔ اور ڈراوے میں کہہ کیا رہا ہے؟ بس میں آ گیا اپنی منزل سے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، احسان کے در سے نہ ہٹنا، ذی القربہ کو حق دیتے رہنا۔ اب جو اب بھی نہ پہنچے ذی القربہ تک، میں اس کو ساتھ ملا لیتا ہوں تاکہ قافلے سے بچھڑ نہ جائے۔ جس معصوم سے جس دور میں پوچھا گیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عدل، احسان، ذی القربہ۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے عدل رسول ہے، احسان علی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے عدل کا دروازہ نہ چھوڑنا، مصطفیٰ کے در سے نہ ہٹنا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، اور خبردار بطول کے حق میں کمی نہ کرنا۔ چھوٹا سا فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں، اگر ناراض نہ ہو۔ نعرہ لگا تھا، یہ میرا وہم تھا کہ نعرہ لگا تھا۔ والا آپ کو سلامت کیا عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں؟ احسان کا در، رسول کو نہ چھوڑنا، علی کو نہ چھوڑنا، بطول کے حق میں کمی نہ کرنا۔ چھوٹا سا فقہ اہل بیت کا طالب علم میں بھی ہوں، آپ کی مدد ہو جائے گی تو منزل آسان۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تائید کر دیجئے گا، اور غلط کہہ رہا ہوں تو برملا اٹھ کے کہنا آپ نے غلط کہا ہے، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چپ نہیں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا نا فیصلہ؟ کریں گے نا میری مدد؟ میں 7-8 دن کے لیے کراچی سے پنجاب آیا۔ اب وہ جو نماز میں پڑھوں گا 10 دن سے کم ہے سفر، پوری پڑھنی ہے یا کوئی کمی ہو جائے گی، رعایت ہو جائے گی؟ اثر پڑھوں گا۔ یہ میرے دائیں بائیں والے جو میرے پڑوسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قصر ہو جائے گی، پیچھے والوں کا بھی یہ خیال ہے، کھڑے ہوئے دوستوں کو ہمارا بھی یہ خیال ہے قصر ہو جائے گی، یعنی فجر کی تو ہوتی ہی 2 ہیں، جو 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، مگر ایک نماز ایسی ہے جو ہے بھی 3۔ اب پتہ نہیں کس نے پہلے سنا کیا ہے، مجھے یہی باتیں آتی ہیں، لطیفے چٹکلے مجھے آتے نہیں، نہ میں آیت سنا سکتا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے بھی 3 رکعت، ہے بھی 3 رکعت۔ اب آدھی تو ہو نہیں سکتی، جو آیت پسند ہو اس سے پوچھ لینا۔ یہ ساری نمازیں پنجتن سے محفوظ منسوخ ہے، اور مغرب کی نماز منسوخ ہے میری شہزادی سے۔ اللہ کہہ رہے باقی حق میں تمہیں رعایت ہے، بطول کے حق میں کمی کر لے گی۔ باقی میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، بطول کے حق میں کمی۔ جب اللہ کو گوارا نہیں ہے، نہیں میں روایت پڑھتا ہوں،
حوالہ دے کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو. یہ حوالے اس لیے دیا کرتا ہوں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں, کان سے سن کے نہیں. بہار وہ کتاب ہے جو ہر خطیب کے پاس تقریباً جو عربی جانتا ہے اس کے پاس ہوگی. اس کی جلد نمبر ہے 24. یاد رہے گا, جلد نمبر 24. جابر آیا ہے چھٹے امام کے پاس اور آگے کہنے لگا مولا آپ کے شیعہ ایک دعویٰ کرتے ہیں آپ سے مجھے شک نہیں ہے. اور فرمایا دائیں بھائی کی بھائی میری طرف دیکھنا. کیا کہا میں نے؟ شک نہیں ہے. میں جانتا ہوں جو آپ میں شک کرے اس کے اپنے اندر شک ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا سنا ہے علی والے. جو آپ میں شک کرے اس کی ذات کے اندر شک ہوتا ہے. یہ مجھے پتا ہے. میں شک کے لیے نہیں, مہر لگوانے اسٹمپ کرانے کے لیے پوچھ رہا ہوں. پوچھو جابر مولا آپ کے پاس چاہنے والے دعویٰ کا کرتے ہیں کہ انتم صلاۃ فی کتاب اللہ وانتم حج وانتم زکات وانتم الصیام. مولا آپ کے پاس چاہنے والوں کو میں نے کہتے دیکھا ہے کہ ہماری نماز بھی علی ہے, روزہ بھی علی ہے, حج بھی علی ہے, زکات ہے. جس کا ہے وہ بولے ہے نا علی. اچھا مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا نحن صلاۃ فی کتاب اللہ ونحن الصیام ونحن حج ونحن وجہ اللہ الذی اتکلم بینکم. وجہ اللہ بھی قرآن میں ہم ہیں, نماز بھی قرآن میں ہم ہیں, روزہ بھی ہم ہیں, حج بھی ہم ہیں. مولا یہ جو 5 وقت پڑھتے ہیں یہ کیا کرے, چھوڑ دیں؟ کہ یہ ظاہر ہے میری ولایت اس کا باطن ہے, یہ بدن ہے میری ولایت اس کا روح ہے. کل بھی میں مثال دے چکا ہوں. میں ممبر سے اتروں, کوئی ہاتھ ملائے گا, کوئی کچھ دبائے گا, کوئی بزرگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے گا, لیکن اسی وقت میری روح میرا بدن چھوڑ دے. جو اب قریب قریب آ رہے تھے دور دور ہٹیں گے کہ بھائی مسلم سے میت واجب نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے روح نکل جائے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے مجمع کے سر سے بات گزر گئی ہے. روح نکل جائے, بدن نجس ہو جاتا ہے. علی کہہ رہا ہے میری ولایت نماز کا باطن, روزے کا باطن. اب پتہ چلا محشر میں کچھ بندے نمازیں, روزے, حج, زکات لے کے آئیں گے. مالک عبادتیں, اللہ کہے گا ہٹاؤ بدبو آ رہی ہے. جو بے دلیل ہو نا وہ ذکر آل محمد ہوتا ہی نہیں. ہاں جو بے تولے کیسے جاتے ہیں یا چینی چاول آٹا گندم کچھ تو بکتا ہوگا نا. کیا بکتا ہے بھلا؟ یہ پرچون کی دکان پر, تو وہ کیسے تول کے دیتا ہے آپ کو؟ اندازے سے, کسی سے بڑی دبتی دبتی آواز آ رہی ہے, ترازو سے. اچھا تو میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں. میں کل جو حسین صاحب کے ساتھ چلا گیا جہاں یہ سبزیاں وغیرہ بکتی ہیں, کچھ پیاز وغیرہ پڑے ہوئے تھے, میں اٹھا کے ڈالنے لگا. کہنے لگے دلہا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تول رہا ہوں پیاز. کہنے لگے یہ بو آ رہی ہے, اس میں سے سڑے ہوئے ہیں, خراب ہے. اس کا مطلب ہے جو اعمال خراب ہو جو ہے اسے تولا ہی نہیں جاتا. پتہ چلے گا بڑے شام میں بغض علی میں سجدے کر کر کے آیا, اللہ کہے گا ہٹاؤ بغض علی کی بو. نہیں اگلی دلیل دیتا ہوں نا, بھاگنے کا رستہ ہی نہیں چھوڑوں گا میں. ہاں خدا کی قسم نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہوگا. امام بارگاہ میں مسجد میں مفاتیح الجناح ہوگی, ہے آپ کے گھروں میں بھی ہوگی. اگر نہ ملے تو کل مجھے بتا دینا, میں آؤں گا ہی نہیں مجلس پڑھنے. علی کی 15 زیارتیں اور زیارتوں میں یہ جملہ موجود ہے. نجف میں کھڑے ہو کے علی سے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال. نہیں اب مجھے نہیں پتا جو چپ ہے وہ ہے کیسے. اے عمل تولنے والے ترازو تجھ پر سلام. نہیں میں مثال دیتا ہوں. بزرگ یقیناً دعا کر رہے ہیں میرے لیے, لیکن بعض نوجوان چہروں پہ حیرت آئی ہوئی ہے. انہیں ساتھ ملا لوں پھر آگے چلتا ہوں. میں نے دیکھا 1 من روئی پڑی ہے. کتنی ساری نظر آتی ہے 1 من روئی, اور 40 کلو کا ایک لوہے کا پارٹ رکھا ہے. کتنا؟ 40 کلو کا. اب وزن میں دونوں برابر ہے نا, لیکن دیکھنے میں یہ اتنی ہے, وہ اتنا ہے. پتہ رہنا صاحب کیسے چلے گا؟ آپ کہیں گے قبلہ بھی ترازو لاتے ہیں, پتہ چل جائے گا دونوں برابر ہیں. اس کا مطلب ہے دیکھنے سے وزن نہیں پتہ چلتا, ترازو سے پتہ چلتا ہے. اب کسی کی لاکھوں نمازوں
میری طبیعت بالکل مستی میں آ چکی ہے. 2 جملے زیارت کے اور سناؤں یا نہیں؟ پیچھے والوں سناؤ. کھڑے ہوئے دوستوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جس بارش میں سن رہے ہو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. السلام علیکم یا میزان الاعمال. علی کی زیارت ہے بھائی، ساروں کو بولنا چاہیے السلام علیکم یا. نہیں فیصلہ کرو نا، غلط ہے تو وہاں کیوں پڑھی جا رہی ہے، اور صحیح ہے تو میں ساہیوال میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں یہ دو اگلا معیار نہیں چلے گا کہ نجف جا کے علی کو میزان اعمال کہو اور یہاں آ کر بغیر حب علی کے اپنے اعمال کو لو. علی سے پتہ چلے گا زیادہ نماز نظر آنا، زیادہ عبادت نظر آنا، زیادہ حج نظر آنا نجات کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے 2 پڑھی ہو اور علی موجود ہو. اللہ کے نزدیک واضح معیار ہی علی کی ولایت ہے. السلام علیکم یا میزان الاعمال. اس سے پہلے کے 2 جملے آپ کی چہروں کی مسکراہٹ کی زیارت کرنے کے لیے پڑھ دوں نا. السلام علیکم یا میزان الاعمال، السلام علیکم یا مقلب الاحوال. اے حالتوں کے بدل دینے والے علی تجھ پر سلام. نہیں پیچھے والوں میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. کیا مطلب؟ کفر کو ایمان میں بدل دینے والے پر سلام، غربت کو امیری میں بدل دینے والے پر سلام، جہل کو علم میں بدل دینے والے پر سلام. اٹھ کے سنو فقرہ، مرد کو عورت میں بدل. چل پڑا. السلام علیکم یا میزان الاعمال، السلام علیکم یا مقلب الاحوال. ایک فکر اور پڑھ دوں، یہ دل نہیں چاہ رہا. اچھا پڑھتا ہوں. السلام علیکم یا صاحب السر والنجوى، سرگوشیوں کے سننے والے علی پر سلام. نہیں اتنی اجازت تو دیجئے نا 2 دن بعد کہ میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں اور پھر فقرہ کہنے کے بعد دیکھوں کہ نور ولایت سے کیسے جگمگا رہے ہیں علی والوں کے دمکتے چمکتے چہرے. آؤ تو سننا جانتا ہے، فضائل اور برداشت بھی کرنا جانتا ہے. اس کے لیے فقرہ یاد دلاتا ہوں. خندق کا موقع ہے اور بات ہی ساری خندق پہ ہو رہی ہے. اچھا نہیں، میں نے سنا ہے، ٹھیک سنا ہو تو تائید کرنی ہے، اور کیمرے کے بعد میں لوگ اگر غلط سنا ہو تو تردید کرنی ہے بغیر ڈرے بغیر جھجکے. میں نے سنا ہے کہ سامنے سے عمرو بن عبد ود آیا، پیغمبر نے ایک اعلان کیا تھا من لهذا القلب. کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان؟ ہو سکتا ہے میں کہہ کے چلے جاؤں اور مجھے کہ بھائی ممبر سے اسد زیدی صاحب نے کتا ہی کہہ دیا. میری زبان ممبر سے زیادہ اور ممبر نبی کی زبان سے زیادہ پاک نہیں ہے. پھر بھی اخلاق کا تقاضا تھا نہ کہتے. جس نے کہا ہے وہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک علی خلق عظیم، آپ تو عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں. پھر پیغمبر نے نہیں، آپ نے غور نہیں کیا کبھی جنہوں نے پتھر مارے انہیں تو نہیں کہا. جس عورت نے کوڑا کرکٹ پھینکا گھر کی چھت سے اسے تو کبھی یہ نہیں کہا رسول نے. یہ عمرو بن عبد ود کو کیوں کہا؟ بات وہی ہے، میں کھول کے کہوں گا زمانہ نہیں جینے دے گا اور چھپا کے کہوں گا تو تم داد نہیں دو گے. بہرحال کہنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آیا اس نے نبی کے دروازے پہ خیمے کے نیزہ مارا. پیغمبر نے کہا من لهذا القلب، کون ہے جو اس سگے نجس کی زبان بند کرائے؟ اسی دن پیغمبر نے بتا دیا یا رسول اللہ میرا مجمع پوچھ رہا وجہ کیا ہے؟ ایسا جیسے تم نے دیکھا نہیں، اس نے ہمارے دروازے پہ گستاخی کی، ہمارے دروازے کی توہین کی، ہمارے دروازے. میں نے اعلان کر دیا جو جب ہمارے در کی توہین کرے وہی کتا. میں نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جو فضائل بحرانوں سے زیادہ کرنا چاہیے. ہوا کیا؟ خدا کی قسم 3 بار پیغمبر نے پوچھا، 3 بار علی اٹھے. پیغمبر نے کہا کہ والا موقع نہیں کہ علی بیٹھ جائیے. کچھ سناٹے ایسے ہیں کہ محشر تک نبی پوچھتے رہتے اگر علی نہ ہوتا تو کوئی نہ آتا. علی
علی چلے. پیغمبر نے اعلان کیا جیسے کل کی تقریر یاد ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کے کل کفر سے لڑنے. آیا یہ زیارت کا فکرہ یاد ہے نا, علی چلے سامنے آئے. بنی ہاشم کی عادت ہی نہیں تھی حضرت صاحب کہ وہ پہلے وار کریں. کہ علی وار کرو, پہلے تو اپنا شوق پورا کر لے. جو لفظ سمجھتے ہو وہ تو میرے ساتھ ہو جاؤ. پہلے تو اپنا بہت کم زخم آئے مولا کو, اور 2 زخم خیبر میں آئے, ایک یہاں آیا. اس نے نیزہ پھینکا. اس زمانے کا بڑا قیمتی لال جواہر یاقوت زبرجد فیروزہ, اللہ جانے کتنے قیمتی اس کے دونوں جواہر لگے ہوئے تھے. اس نے پھینکا, لاکھوں کروڑوں اربوں کا اس وقت کا نیزہ تھا. علی نے پکڑا. میں دیکھتا ہوں نا جس کے دل میں ولایت علی جوش مار رہی ہے وہ اپنے قدموں پہ آتا کیسے ہے. علی نے باہر پھینکا, کہنے لگے علی مرد میدان ہو, اسلحہ مرد میدان کی شان ہوتا ہے. اگر نیزہ پکڑ ہی لیا تھا خود رکھ لیتے یا کسی مال غنیمت کے شوقین کو دے دیتے. پتہ نہیں تھک تم گئے ہو, بارش سے پریشان ہو, کیا بات ہے, کسی مال غنیمت کے شوقین کو دے دیتے. کہ جاہل تو اندھا ہے میں علی ہوں, تو اندھا ہے میں علی ہوں. ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ, جنگ ہو رہی ہے مدینے کے باہر. عراق میں ہے دجلہ, دجلے میں ہے مچھلی, مچھلی کے پیچھے مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا ہے. قریب ہے کہ مگرمچھ مچھلی کو نکل جائے. اڑتا ہوا نیزہ سیلان والوں مگرمچھ کے لگا, مچھلی کہہ رہی تھی یا قاہر اللذور یا باقی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی. پسند ہوتا ہے نا, پھر یہ نعرہ ویسے ہی لگا جیسے میں نے پڑھا. سارے مل کے باہر کھڑے ہوئے تو اس پر یہ حق ہے علی کو پکارنے کا. اور نہیں تم دل میں بھی پکار لو, ابھی تو بتایا ہے وہ سرگوشیاں بھی سن لیتا. اچھا نہیں, اب میں نے جملہ کہہ دیا تو ایک فیصلہ کرنا واجب ہو گیا نا. سن لو پہلے. اور کوئی جانور ہوتا نا, میں ساہیوال والوں کو زحمت سماعت ہی نہ دیتا. جنہوں نے گھر میں کبھی مچھلیاں پالی انہیں پتا ہے ہر جانور بولتا ہے آواز آتی. اب یہ واقعی تھک بیدار آ چکے ہیں بارش سے. مچھلی میں تو آواز ہی نہیں ہوتی, اسی لیے تو کہا جو دل کے حالات, دل کی سرگوشیاں, بس اب فیصلہ کرو نا. جو دجلہ کے دریا سے مدینے میں بے زبان مچھلی کی آواز سنتا ہو, وہ ساہیوال میں بیٹھ کے نجف میں میری نہیں سنے گا. میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سر ہلا رہے ہیں. تھوڑا سا ہاتھ بھی بند کریں گے تو جملہ آسان ہو جائے گا آپ کے دلوں میں اترنا. کہاں روکا ہے میں نے اپنے سننے والوں کو. السلام علیکم یا میران الامار. بات بھول تو نہیں گئی نا, عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. قربا کے حق میں کمی نہ کرنا, عدل کے دروازے سے نہ اٹھنا. چاہ رہے دل آگے بڑھوں گا. آپ چپ ہو جاتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے شاید میں بات ہی نہیں پہنچا پا رہا. تو آپ کے بولنے سے میرا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے, حوصلہ بڑھاتے رہیں تو گفتگو بڑھتی رہے گی. کیا عرض کیا میں نے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. سائل آیا, حدیث چل رہی تھی نا ایمان کی, آپ نماز ہیں, آپ روزہ ہیں, آپ حج ہیں, آپ زکوٰۃ ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں یہ بدل ہے. ولایت محبت اہل بیت اس کی روح. جو روزہ رکھتے ہیں یہ بدل ہے, محبت اہل بیت اس کی روح. کیا لگا مولا میں سمجھ گیا, سارے اچھے نام آپ کے ہیں, کعبۃ اللہ آپ, اس کا حرم آپ, یہ سارے باطن میں آپ کی محبت ہے. مولا صرف آپ کے نام ہیں یا دشمنوں کے بھی ہیں؟ نہیں 4 صفوں تک میری بات پہنچی ہے. کیا آپ کے نام ہیں یا دشمنوں کے بھی ہیں؟ مسکرا کے آیت نے کیا کہا تھا, عدل احسان ذی القربی, فحش منکر بغی کے دروازے پہ نہ جانا. میں پریشان تھا کن کے دروازے پہ نہیں جانا. مسکرا کے ماننے کا جابر, قرآن میں جیسے ہماری نام ویسے دشمنوں کے بھی. کہ مطلب وہ کون سے, کہ فحش ہمارا دشمن, منکر ہمارا دشمن, بغی. میرے خیال ہے جو چپ ہیں انہوں نے سنا ہوا ہے پہلے.
فحش ہمارا دشمن. فحش یعنی فحاشی. میں ممبر پہ وہاں فرشیدہ پر میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی بڑی احتیاط سے گزر جاؤں گا. فحش بدنمائی فحاشی. بغی بغاوت پہلا فحش، دوسرے نمبر پہ کیا کہا منکر، تیسرے میں بغی. ان تینوں کے دروازے پہ نہ جانا. اللہ تمہیں روک رہا ہے، آیت کہہ رہی ہے. میں تو ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ میرے جانے کے بعد بانیان سے پوچھے آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے کیا کہا ہے اصل دین نے. منکر کہتے ہیں جسے دیکھ کر کراہیت آئے. نہیں چہروں کی حیرت بتا رہی. جسے دیکھ کر آسان مثال دیتا ہوں. بھائی آپ کا کوئی دشمن تھا، میں نے اس کا نام لے لیا. اب کہیں قبلہ جانے دیں، منہ کا ذائقہ خراب کر دیا آپ نے. بس سوچ لینا وہ کون سا نام ہے جس کے آتی علی والے نے ہٹا منہ کا ذائقہ. اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں میں پڑھ سکتا. اوپر کے دروازے پہ اب ایک سوال کر لوں اپنا سمجھ کر یا نہیں. جب 4-5 ہی بندے اپنے ہیں اب تک آپ بولیں گے تو بجائے کر لوں نا سوال. اللہ نے رسول کو عدل کہا، عدل والا نہیں. بات جہاں کر لوگی تھی میں وہیں تک آ گیا. عدل کا عدل والا نہیں کہا. اللہ نے علم کو احسان کا احسان والا نہیں کہا. وجہ بڑی مشکل بات ہے علم کلام کی، اور مشکل کشا کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے حوالے کر سکوں. بتاؤں یا رہنے دوں؟ اچھا، جب کوئی شخص کسی چیز کے کمال کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ صفت نہیں، موصوف نہیں رہتا، صفت بن جاتا. اب آسان کرتا ہوں. کوئی بہت زیادہ بہادر ہو، بہادری کے کمال پر پہنچ جائے تو لوگ اسے شجاعت تو کہتے ہیں، شجاعت نہیں کہتے. چلتے رہنا، سمجھنا بات پھر میرے ساتھ ہو جانا. ڈال دینا کوئی مشکل کام نہیں، وہ میں نے لے لی. اب پیغام پہنچ جانا چاہیے. شجاعت نہیں بن سکتا، شجاعت. کوئی بندہ وفادار ہو، وفادار بن سکتا ہے، وفا نہیں بن سکتا. لیکن اگر کوئی اتنے کمال پہ پہنچ جائے کہ اب وہ وفادار نہ رہے، خود سرکار وفا بن جائے. علم اٹھانے والوں کو تو بولنا چاہیے، علم چومنے والوں کو تو بولنا چاہیے. عباس نے حد وفا کو وہاں درک کیا کہ اب عباس وفادار نہیں رہا، خود وفا بن گیا. رسول عدل کی اس منزل پر ہے کہ عدل والا نہیں رہا، خود عدل بن گیا. اللہ کے بندوں پر اتنے احسان کیا علی نے، اب احسان والا نہیں رہا، خود احسان بن گیا. اس لیے اللہ نے ذل احسان یا ذوال احسان یا ذوال عدل نہیں کہا، کہا عدل اور احسان. اس کا مطلب اتنا بڑا کائنات کا کوئی عابد ہو، کوئی آل محمد کے علاوہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی عابد ہو، کوئی نبی ہو، شہداء ہو، صدیقین ہو، صالحین ہو، وہ عابد بن سکتا ہے، خود عبادت نہیں بن سکتا. نہیں تم سمجھو، سانس لو، واپس آؤ، سوچ کی گہرائیوں سے نکلو، پھر میں جملہ کہوں نا علی والو. خود عبادت نہیں بن سکتا، عابد بن سکتا ہے. چاہے حضرت نوح نے 2500 سال عبادت کی، مگر اللہ نے نوح کو عابد کہا، عبادت نہیں کہا. اللہ جانے علی نے اس کی کیسی عبادت کی. اب علی عابد نہیں رہا، عبادت بن گیا. دیکھو تو عبادت، سوچو تو عبادت، بولو تو عبادت. لو سانس تھک گئے ہو گئے. اچھا یاد دلاتا ہوں، جانتے ہیں قرآن میں لفظ احسان کتنی مرتبہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، 12 دفعہ. نہیں غور فرمایا آپ؟ احسان تو ہے ولایت، احسان تو ہے علی. 12 دفعہ کیوں آیا؟ اللہ بتا رہا ہے ہم نے 12 علی بھیج کر تم پر بار بار احسان. ایمان لفظ ہے نا، جو ایمان والا اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. ایسے ہی نا. میں نے آ کے پوچھا بھئی
کون بیٹھا ہے عزا خانے میں؟ کہا جی مومنین، ایک ہو تو مومن، بہت سارے ہو تو مومنین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ایمان والا مومن، بہت سے ہوں مومنین، احسان والا محسن، بہت سے ہوں محسنین۔ اب جب قرآن پڑھو 94 سائیوال والوں اور آیت آئے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے، دل ترجمہ کرے گا اللہ علی والوں سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں اگلے برس آپ کو یہاں لگا بھی جاؤں گا، بس اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں، نہ فکر تو میں کہہ کے جاؤں گا۔ علی والا محسن، علی والا تقریر ختم ہو رہی ہے، علی والا نہیں آ رہی ہے، علی والا اللہ کہہ رہے سلام علی نوح فی العالمین، اے میرے حبیب میرا سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ میرے مالک اللہ ہو کر، خالق ہو کر، معبود ہو کر بندے میں کیوں سلام کر رہا ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، میں علی والوں کو ایسے ہی تو عزت دیتا ہوں۔ اللہ جانے میں کہاں آ گیا، میرا مجمع کہاں بچھڑ گیا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم پر سلام وہ بھی علی والا ہے، موسیٰ ہارون پر سلام وہ بھی علی والے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا مالک تیرا نام کیا ہے؟ کہ آدم کی دعا نہیں پڑھی، میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، یہ فاطر یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن۔ اللہ بتا رہا ہے میں بھی علی والا، میں بھی علی والا ہوں۔ آؤ فقرہ آخری سنو اور میں اس عبادت تک آ گیا جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ بھی علی والا، اس کے نبی بھی علی والے، اس کا محبوب بھی علی والا۔ اب جب کسی خبیر ذاکر علامہ سے معراج سنو اور تمہیں سنائے کعبہ قوسین او ادنیٰ پہ اللہ تھا یا مصطفیٰ، تو یہ نہ سمجھنا معراج ہو رہی ہے، تو علی والے مل کر علی 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 علی۔ بڑی جلدی چھٹ جاتے ہو تو اللہ اللہ اور اس کا رسول علی علی علی، یہ ہے احسان۔ کسے کہا ہے اللہ نے احسان؟ علی کو بتا رہا ہے، نہ نبی کا در چھوڑنا، نہ علی کے دروازے سے ہٹنا، نہ بطول کا حق چھپانا۔ امت نے 61 ہجری میں یہ تینوں کام کیے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، عدل کا دروازہ بھی چھوٹا، احسان فراموشی بھی ہوئی، دل بطول کو بھی دکھایا گیا، ہو گئی عبادت۔ وہ عزادار جو پردے میں آئی ہوئی ہے وہ منتظر ہے کہ کب عزادار کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے رومال میں آئے۔ جانتے ہیں کون سا دن ہے آج؟ 2 محرم، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا۔ اجرکم اللہ، کل سن چکے روانگی کے کچھ جملے آپ۔ یہ جو محرم کا چاند ہے نا، یہ علی کی بیٹیوں نے کھلے آسمان تلے سفر میں دیکھا۔ فضائل جیسے تمہارا دل چاہے سن لیا کرو نوجوانوں، مگر جب مصائب پڑھے جائیں تو رونا نہ بھی آئے تو سر جھکا لیا کرو۔ آل محمد کو تمہارا چیخ مار کے رونا پسند ہے۔ ایک ننھی سی شہزادی ہے جو ہر عزادار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو کسی غم میں رونا نہ نصیب کرے، سوائے غم حسین کے۔ آ گئی دوسری محرم، مسلم کا غم اسی رستے میں دیکھا علی بیٹیوں نے۔ حج کو عمرے میں حسین نے اسی سفر میں بدلا، لیکن جب مکہ چھوڑا تو ایک منزل وہ آئی کہ حسین نے عباس کو آواز دے کر عباس جتنے مشکیزیں ہیں میرے بھائی سارے بھر لینا۔ تاریخ نہیں بتا سکی کہ عباس سے ہر مشکیزہ قافلے میں جو تھا سب بھروائے حسین نے۔
جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد ایک گرد سامنے سے اڑی، عباس نے آ کے بتایا مولا حر کا لشکر آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا جب ہماری مصیبتوں پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لانے پہ روتے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں مدد ہوتی ہے۔ آپ کے ماتم پہ نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی رونے پہ تازیانہ مارتا ہے۔ یہ سوچ کے رو لیا کرو مجلس میں اس کا ذکر ہے جو یہ کہتا گیا ہے انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو حر سامنے سے آ رہا تھا، ایک مرتبہ حر کا لشکر رکا، امام نے حر کے لشکر کی طرف دیکھا، پیاس سے زبانیں حلق سے باہر آ چکی ہیں، گھوڑے ہانپ رہے ہیں۔ عباس اس سے پہلے یہ کچھ کہیں انہیں سیراب کرایا جائے۔ تاریخ نے بتایا کریم حسین نے مشکیز حر کے لیے بھروائے تھے، سارا لشکر سیراب ہوا، دیکھا حسین نے جانور گرمی سے ہانپ رہے، کہا عباس ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ سن لیا تم نے جملہ؟ اگلا جملہ اولاد والوں کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر میں وہ فقرہ کہہ دوں مولا اے حر کے گھوڑوں کو پانی پلانے والے ایک مشکیزہ بچا لو، کل جب کربلا میں سکینہ لٹش کی سنے۔ اجرکم اللہ۔ جسے کرنا آتا ہوں ماتم کو ضرور کرے گا۔ آج اب کل سکینہ لٹش کی سنے۔ حسین نے کہا اور نماز کا مولا آپ کے پیچھے چلنے لگے حسین، تو حر نے آگے بڑھ کر لجام فرس کو تھام لیا۔ یہاں حسین کے ذوالجناح کی لگام پہ حر کا ہاتھ آیا، وہاں عباس کا ہاتھ تلوار پہ آیا، کہا عباس مہمان ہے ہمارا۔ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جانتا ہے کہاں ہاتھ رکھا ہے؟ کہا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں کنیز زادہ ہوں، مگر میں بنت رسول کا نام نہیں لے سکتا۔ حر میرا رستہ چھوڑ، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، میں مدینے واپس چلا جاؤں، اور میرا رستہ چھوڑ میں ہند چلا جاؤں۔ کہیں نہیں وہ فرزند رسول مجھے حکم ہے۔ لو ازادارو آہستہ آہستہ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا کی زمین تک پہنچا۔ حسین کا رہبار آگے نہ بڑھا، ایک سواری بدلی، 2 سواریاں بدلی، 7 رہبار بدلے، سواری آگے نہ بڑھی۔ عباس ذرا ماتم کرنا، عباس ذرا بستی والوں کو بلا لاؤ۔ قریب کے لوگ آئے، کہا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ ان میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا تھا، وہ قریب آیا اور اس نے جملہ کہا آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس حسین نے خاک کو اٹھا کے سونگا، آواز دی عباس انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے لگائے جائیں، ماتم کرنا، ہم قیامت تک یہی رہیں گے۔ ازادارو خیمے لگ گئے۔ ایک مرتبہ فضہ تیز قدموں سے آئی، آقا بی بی نے یاد کیا ہے، حسین بہن کے خیمے میں آئے، زینب ابھی تو خیمے لگے ہیں، کیوں بلا لیا؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ ایک خاک اڑ کر میرے بچوں کے بالوں میں آئی ہے۔ کہ زینب سے یتیمی کی خاک۔ تو بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ رونے والوں عجیب جملہ ہے تاریخ کا، کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو بھیا یہ تو سمجھ میں آ گیا یہ یتیمی کی خاک ہے، مگر جب سے خیمے میں بیٹھی ہوں نا، خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کی سسکنے کی آواز آ رہی ہے، وہ کہتی جاتی ہے ہائے میرا غریب، ہائے میرا پیاسا، ہائے میرا دلبر حسین۔ کہ زینب کہاں پہچانا؟ یہاں ہم نے مدینہ چھوڑا، وہاں ماں نے بقیہ کی قبر چھوڑی، زینب میری ماں آئی ہوئی ہے۔ لو ازادارو حر کا لشکر بھی کربلا پہنچ گیا، راتیں گزر گئیں، نبی کی رات آئی، شب عاشور حر ٹہل رہا تھا۔ سن لیا تم نے جملہ؟ ایک مرتبہ پوچھا کیا واقعی کل حسین پہ تلوار چلانا پڑے گی؟ حسین کو قتل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو سوتے سوتے اٹھا
اور اٹھ کے کہا ہاں میں رسول کو کیا جواب دوں گا، میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا، یہ کہہ کے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گیا، کہا آقا کہاں جاتے ہو؟ کہ میں حسین کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تڑپ گیا کہ جب تک جہنم میں تھے مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا، جنت جا رہا ہے تو آزاد کیے جا رہا ہے، کہ چل تو بھی میرے ساتھ چل۔ حر کا بیٹا علی ابن حر، حر کا غلام حر، تین شخص چلے۔ سنو گے حسین کی قریبی رونے والوں، شاید تمہیں بہت رونا آئے۔ آواز دی حسین نے عباس، علی اکبر حر بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہا ہے، جاؤ یہ حسین کا مہمان ہے، استقبال کرو۔ وہاں عباس چلے، یہاں حر کے غلام نے کہا آقا کوئی آ رہا ہے، کہا غور سے دیکھ کون ہے، کہا عباس دلاور، کہا عباس سے کہنا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، بلند آواز سے ہونا۔ ہاں یہ فاطمہ زہرا کی تمنا ہے تمہاری چیخ پہ۔ ایک مرتبہ حر نے خود کو زین سے گرایا۔ سنو کہ جملہ سننا نہیں، میری طرف دیکھنا۔ اپنے امامے سے اپنے ہاتھوں کو باندھا جیسے کسی قیدی کو لے جایا جاتا ہے۔ حر بندے ہاتھوں سے چلا، عباس نے سینے سے لگایا، حر حسین کے قدموں پہ گرا۔ ایک مرتبہ آقا نے سینے سے لگایا، حر نے تڑپ کے کہا مولا مجھے معافی تو مل جائے گی نا؟ کہ حر حسین نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اب سنو قیامت ہو گئی کربلا کے بن میں، حر پیچھے ہٹا، علی کی بیٹی کے خیمے کا رخ کیا، ہاتھوں ماتم ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی کنیز کے بیٹے کو معاف کرنا، میری وجہ سے نبی لا دیا کربلا کے زہر۔ اجرکم اللہ، سن لینا دو جملے، اجرکم اللہ۔ اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا، خدا ہر عزادار کو سلامت رکھے۔ فجر طلوع ہونے والی تھی، حر نے بیٹے سے کہا میرے سامنے قتل ہو، میرے سامنے جان دے، آخری جملہ میرے سامنے جان دے، ایسا نہ ہو میرے بعد تو حسین سے پھر جائے۔ علی ابن حر سوار ہوا، یہاں حسین جنگ دیکھتے ہیں، وہاں حر بیٹے کو لڑتا دیکھتے ہیں، لڑتے لڑتے اس کے پہلو میں نیزہ لگا۔ اب جو نیزہ لگا جوان سنبھل نہ سکا، آخری سلام کیا۔ عزادارو سنو